أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر والحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. چلیے آگے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اور اللہ نے کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بات آ گئی تھی نا، اللہ نے فرمایا جعل اللہ نے کیا ہے. کیا چیز کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الکعبہ، کعبۃ اللہ کو. کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اونچی جگہ پہ، اونچے مقام پہ. حالانکہ آپ اصل میں دیکھیں تو کعبۃ اللہ تو بالکل پیالے کی طرح ہے کہ نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے. عام حرم کے اطراف قرب و جوار میں آپ دیکھیں، مثلا صفا مروہ پہ آپ دیکھیں تو کتنی سیڑھیاں نیچے اتر کے کعبہ میں جانا پڑتا ہے. تو کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ مانوی اصل اعتبار سے، مانوی اعتبار سے وہ بلند والا ہے، اس گھر کی بڑی شان ہے. اس اعتبار سے کہا کہ جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے کعبہ کو کیا ہے. آپ کہتے ہیں تخنے کو، کیونکہ ایڑی پاؤں زمین پہ لگتا ہے نا تو تخنا اوپر ہوتا ہے، تو آپ تخنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے اٹھا ہوا اوپر کو ہے. اور کعبہ کے ساتھ البیت الحرام کیوں لگا دیا؟ کہ وہ گھر جو عزت والا ہے، جو گھر بزرگی کا مرکز ہے، جو گھر بڑی عزت احترام والا ہے، اس لیے کہ بنو خرسان میں ایک قبیلہ تھا، انہوں نے ایک کعبہ بنایا تھا اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا کعبہ یمانیہ. تو کعبہ یمانیہ سے امتیاز کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، وہ کعبہ جو گھر ہے عزت والا، تاکہ کعبہ یمانیہ سے اس کی بجائے یہ مراد لیا جائے. ایک یہ بات ارشاد فرمائی، چار چیزیں اللہ نے یہاں بتانی ہیں. ایک فرمایا ہے کہ جعل اللہ الکعبہ، اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے. ایک چیز البیت الحرام، اور وہ کعبہ کیا ہے؟ البیت الحرام گھر ہے عزت کا، بزرگی کا، احترام کا. اس کو کیا بنایا ہے؟ قیاماً، ٹھہرنے کی چیز بنایا ہے. للناس، پوری انسانیت کے ٹھہرنے کی چیز، یعنی یہ جب تک قائم ہے پورے انسان قائم رہیں گے. اور جس دن کعبہ گر جائے گا، جس سال میں، اس سال لوگ ختم کر دیے جائیں گے، دنیا کو ختم کر دیا جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے کہ وہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے قیام کا سبب ہے. انسانیت اسی وجہ سے قائم ہے کہ خدا کا یہ گھر قائم. ایک وہ شہر الحرام، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کے ٹھہرنے کا سبب یہ بنایا ہے کہ شہر الحرام عزت والا مہینہ. بعض میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو واؤ ہے نا، پہلے اس واؤ کو حل کر لیتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے لوگوں کے ٹھہرنے کا سبب، کہ اس کی وجہ سے انسانیت قائم ہے. اور یہ کہ جعل اللہ شہر الحرام، اللہ نے کیا ہے شہر حرام کو، عزت والے مہینے کو. کیا چیز؟ قیام للناس، جب تک یہ عزت والا مہینہ قائم ہے اس وقت تک لوگ دنیا میں قائم رہیں گے، دنیا میں رہیں گے. الشہر الحرام کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ جب تک قائم تب تک انسان بچے رہیں گے، اور ایک یہ کہ جب تک یہ 4 مہینے عزت والے، رجب، شوال، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 4 مہینے جب تک ہیں اس کے عزت اور احترام ہے، اور ان میں اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے.
کیونکہ ذیقعدہ میں کیا شوال کے آخر پہ لوگ بیت اللہ میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے کثرت سے ذیقعدہ میں بھی اور ذی الحج میں بھی، کہ یہ عزت والے مہینے جب تک قائم ہیں۔ دو تیسری چیز والہدیہ، اور جو یہ نیاز پیش کرتے ہیں خدا کے حضور میں، کعبہ میں لے جاتے ہیں، جب تک یہ قائم ہے جعل اللہ الہدیہ، اللہ نے اس قربانی کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ لوگ قائم رہیں گے دنیا میں، والقلائد، اور وہ جو پتے والے ہیں، والقلائد ارشاد فرمایا کہ پتے والے کون؟ دونوں ہو سکتے ہیں مراد، جانور، ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے نا تو دیکھ ہی پتا چل جاتا تھا کہ یہ جانور اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، کافر بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتے، بچتے تھے کہ یہ اللہ کی چیز ہے۔ اسی لیے حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کافر آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فلاں آدمی آیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور یہ جو جانور ہم لائے ہیں اس کے سامنے کرو۔ وہ پہلی غالباً میٹنگ ہونی تھی، اور وہ جو آئے تھے کافر، ان میں سے ایک آدمی کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، اس نے جانوروں کو دیکھا تو جانوروں میں پٹے پڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا تو یہ لوگ ہم سے لڑنے تو نہیں آئے، یہ دیکھو اللہ کے لیے جانور لے کے آئے ہیں، ان کا ارادہ عمرے کا ہے، میں جا کے قریش کو اطلاع دیتا ہوں کہ جنگ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ تو اللہ کے گھر میں حاضری دے رہے ہیں، دینے کے لیے آئے، یہ چیز ہے۔ اور قلائد اس آدمی کو بھی کہتے تھے جو آدمی گلے میں خاص قسم کا ہار ڈال لیتا تھا تو کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا تھا، کہتے تھے یہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، یہ حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، ڈاکو بھی چھیڑتے تھے اس سے، کوئی سے لوٹتا نہیں تھا، کوئی سے مارنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے کہا جب تک یہ چار چیزیں ہیں نا، ہم نے ان چار چیزوں کو سبب بنا دیا ہے، باقی پوری انسانیت کے قائم رہنے کا یہ چار عمل اگر ختم ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، انسان مٹ جائیں گے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس سیاہ حبشی کو جو افریقہ کے کسی علاقے سے آئے گا، اور آپ نے فرمایا اس کا اتنا سا قد ہوگا، اور تم دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پنڈلیاں بہت موٹی موٹی ہوں گی، گٹھے ہوئے جسم کا، سیاہ رنگت کا، اور وہ آ کر اس کعبہ کو گرا دے گا۔ اور آپ نے فرمایا بس جب یہ کعبہ گر جائے گا اور دنیا میں کوئی نہیں رہے گا جس کا طواف کرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ کوئی آخری آدمی جو لفظ اللہ جانتا ہوگا، نہیں یقال اللہ اللہ، جو بس اتنا کہتا ہوگا اللہ اللہ، جب وہ مرے گا بس اس کے ساتھ ہی قیامت آ جائے۔ اور یہ ہے دلیل اس بات کی بھی کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ قربانیاں اس کے حضور میں پیش کی جائے۔ یہ جتنا فلسفہ بگاڑتے ہیں نا کہ یہ اتنا پیسہ غریب مسلمانوں کو خرچ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو خون کا بہانہ ہے اللہ کے لیے، اللہ نے اسے پوری انسانیت کے لیے رکھا ہے کہ اس خون کو بہاتے رہو تاکہ انسان بچے رہے، قائم رہے۔ ایسے ہی ہے جیسے سارے یک سائنسدان سب لوگ کہتے ہیں کہ سمندر میں اتنا پانی گرتے رہنا چاہیے، ان دریاؤں پہ بند باندھو لیکن اتنا پانی اس کے باوجود چھوڑ دینا کہ سمندر میں گرتا رہے گا تو اس دنیا کے جو ماحول ہے اس ماحول میں تبدیلی نہیں آتی، سردی گرمی ان چیزوں کے اندازے یہ کرتے ہیں نا پانی کے گرنے سے کہ کتنا پانی سمندر میں جا کر گر رہا ہے، اس سے کیا کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ خون بھی گرتا رہنا چاہیے، یہ ذبح کا خون جو ہے یہ ذبح ہوتے رہیں گے، جانور اللہ کے حضور میں یہ نظر پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ نے کہا ہے یہ چار چیزیں ہیں جنہیں ہم نے اس کائنات کو بچانے کے لیے قرار دیا ہے کہ اگر اس دنیا نے رہنا ہے تو بیت اللہ ایک، اور یہ عزت والے مہینے دو، اور جو نیاز پیش کرتے ہیں ہمارے حضور تین، اور وہ جو اس گھر کا طواف کرتے ہیں یہ چار چیز۔ کسی سال یہ طواف رک جائے کہ کسی سال حج نہ ہو، مفسرین کہتے ہیں قیامت آ جائے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے تو عزت والے مہینوں میں یہ سب سے بڑی عبادت جو لوگ کرتے ہیں، آخری ذی الحج میں یہ بہت بڑی عبادت ہے جو لوگ کرتے ہیں، ذبح کرنا قربانیوں کا اور اللہ کے گھر میں طواف کرنا۔ اللہ نے فرمایا یہ چار چیزیں۔
باصرہ ایک اور طرف بھی گئے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس گھر کو بنایا ہے تمہارے رہنے کا سبب، یعنی مطلب یہ ہے کہ تجارت اس سے ہوتی ہے، مکہ والے آتے ہیں اور انسان آتے ہیں، یہ سب لوگ جو آتے ہیں تو یہاں آ کر تجارت بھی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان لوگوں کو اس میں برکت بھی ہوتی. 4 چیزیں ہو گئی. تو ان سب کا عطف یہ جو واؤ آپ کو نظر آ رہا ہے بشار الحرام سے پہلے اور والحدیہ سے پہلے واؤ اور یہ والقلائد، یہ تینوں کا عطف جا کر پڑ رہا ہے کعبہ پر، یعنی جعل اللہ الکعبہ 1 اور جعل اللہ الشہر الحرام 2 اور جعل اللہ الحدیہ 3 اور جعل اللہ القلائد 4. اللہ نے اس کعبہ کو، اللہ تعالی نے اس عزت والے مہینے کو، اللہ تعالی نے اس نیاز کو جو اس کی ذات پاک کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اس کو والقلائد، اور اللہ تعالی نے والقلائد یہ جو اس کے گھر میں جاتے ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو کیا کیا ہے؟ اللہ نے قیام للناس، انسانوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان قائم ہے. اگر یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو قیامت آ جائے گی، انسان مر جائیں گے. جادو کا تو یہ چاروں چیزیں اس لیے ہیں ظالم تاکہ تم یقین مانو، تمہارا ایمان ہو اس چیز پہ کہ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، خدا ایک ایک چیز کو جانتا ہے. ان تمام چیزوں کا اصل حال اللہ کو معلوم ہے. جو اس کے گھر میں آتے ہیں، جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انسان ہوں وہ جانور ہوں کوئی بھی. یہ قلائد کا ترجمہ ہے نا، انسانوں کے لیے روایت اس کے معنی ہار کے بن جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے لفظ صحیح بخاری میں کئی جگہ آیا ہے، وہاں بھی اس کے مطلب ہار کا بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کے گلے میں ظاہر پٹا تو نہیں، انسان کے لیے تو بھی ہو، انسان کے لیے ہار ہی کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا. جیسے پشم ہے، پشم ان کو ہی کہتے ہیں، بالوں کو ہی کہتے ہیں. تو جانور کے بالوں کو پشم کہلاتی، انسان کے بال کو بال کہلاتی. اللہ تعالیٰ ان اللہ کل شیء علیم، اور یاد رکھو اس کے لیے یہ سب کچھ کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، علم اس کا کامل ہے، اس سے ایسا علم کسی کا نہیں ہے. تصرف اس کا ہے، جو چاہے سو کرے. تم میں سے کوئی ایسا ہے نہیں جس کے پاس ایسے اختیار ہیں. تو یہ عزتیں اس کی ہیں، یہ کعبۃ اللہ، یہ اس کی حرمت، یہ مہینوں کی عزت، یہ نیاز جو تم پیش کرتے ہو، یہ سب کی سب چیزیں اس ذات پاک